یہ جو وائرس ہے جسے کورونا وائرس کہہ رہے ہیں، کورونا آئی تھنک اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو شکل ہے وہ کراؤن کی صورت میں ہے، اس سے اس کا نام کورونا وائرس رکھا گیا۔ یہ 1 ملی میٹر کو آپ ڈیوائڈ کر دیجئے 10,000 سے، اس جگہ سے گزر سکتا ہے۔ 1 ملی میٹر کو 10,000 سے آپ ڈیوائڈ کر دیں، وہاں سے نفوذ کر سکتا ہے۔ تو بہت اکڑے جا رہے تھے اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی سائنس پر، کہ مارس سے آگے ہم نے کمندیں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں اور جو کچھ دنیا میں پتہ نہیں ہلتا تو ہم دیکھ لیتے ہیں اسے۔ آ جاؤ، ایک نظر نہ آنے والی مخلوق نے بے بس کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اب آیت سن لیجئے گا تو آپ کو لطف محسوس ہوگا۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں تم کچھ بھی کر لو، تم یاد رکھنا اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو، نہ اس زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم کچھ بھی کر لو، وما انتم بمعجزین فی الارض، یہ اللہ نے کچھ سوچ سمجھ کر آیت رکھی ہے نا قرآن میں، کہ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ انسان یہ کہنے لگے گا کہ who is God، کیسا خدا؟ جو لیب میں ثابت ہوگا ہم تو اسے مانیں گے، کہاں کا خدا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تو مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ کہا زمین میں بھی نہیں کر سکتے، آسمان پہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں میں بھی کچھ ایسا ہے، فضا میں، ہوا میں، خلا میں تم کچھ کرتے جاؤ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اتنا یاد رکھنا۔ یہ کاش وہ عقلی استقرار انسانیت میں جتنا جلدی ڈیولپ ہو جائے گا، یعنی ہم کہ بند راستے پر اب ہے، اس کو کہتے ہیں اضطرار، مضطر ہو جائے، بلاک ہے، جتنا جلدی اسے عقلی طور پر سمجھ لیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ اگر عقلی طور پر نہیں سمجھیں گے اللہ پھر سمجھائے گا اس طرح سے۔ اچھا، عقلی طور پر سمجھنے کا مطلب میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، یہ میرے خود گزرا ہوا واقعہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعض کے ساتھ ہو۔ چند مہینوں قبل کی بات ہے، جب میں سڈنی گیا ہوا تھا تو ایک رینٹر کار لی، اب ایئرپورٹ سے رینٹر کار لی تو سچی بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ ان لوگوں کا ایکسنٹ سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور کچھ ضروری جو باتیں تھی وہ ہو کر تو اس نے کہا کہ انشورنس کروانا ہے یہ 4 دن کے لیے۔ تو میں نے انشورنس پوچھا تو بہت زیادہ تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں انشورنس نہیں کروانا، لیکن مجھے بہت کم یوز کرنا تھا اسے۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا جسے میں اس وقت نہیں سمجھ پایا، کہا کہ ٹھیک ہے انشورنس نہ کرواؤ یا سائن کر دو کہ اگر کچھ بھی ہوا، چاہے آپ کا فالٹ ہوا، $4,000 ہم آپ سے لے لیں گے۔ اور میں نے سائن کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے یار۔ یقین فرمائیے جیسے ہی پھر گاڑی میں بیٹھا اور ابھی میں روڈ پر آیا ہوں، خود بخود ایک دل میں خوف ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں اس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ میں کسی خطرے میں ہوں۔ میری بات پہنچ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے۔ جب تک انسانیت یہ محسوس نہیں کرے گی کہ ہم حجت خدا کے بغیر خطرے میں ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جب تک خود بخود یہ محسوس نہیں کرے گی، ورنہ اللہ محسوس کروائے گا۔ کیا میں اتنا عرض کر رہا ہوں، یہ بات یہاں رکے گی نہیں۔ یہ اس سال جو ہوا ہے، اگلے سال، اس سے اگلے سال معاملات مزید بدتری کی طرف جائیں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جب تک انسانیت اپنے آپ کو فرزند زہرا کے لیے تیار نہ کرے۔ مولا کی آمد کے لیے مل کے اور صلوات دیتے محمد و آل محمد۔ یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم مضطر نہیں ہو جائیں گے، مضطر اس بات کے لیے کہ پروردگار
اب پھر ایک اور حیدر کرار کی ضرورت ہے. اللہ صلی علی. دیکھیں یہ استقرار ہے نا، جو فکر مندی ہے کہ انسانیت کہاں گر رہی ہے، یہ جو فکر مندی ہے یہ عقلی ہونی چاہیے ویسے، یعنی خود بخود آپ میں آنی چاہیے اور ہم میں آنی چاہیے. اگر نہیں آئے گی اللہ اس طرح سے لے کر آئے گا. ایک مرتبہ اس کا نیچرل وے تھا، وہ تو نہیں جا رہے ہم اس طرف تو نہیں جا رہے نا. مثال دے دیتا ہوں ایک، یہ ذہن میں خوف یہ خود نیچرلی آنا چاہیے تھا انسانیت میں کہ ضرورت ہے ہمیں ایک ایسی ہستی کی کہ جس کا کہنا ویسے ہو کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، جس میں کسی شک و تردید کی گنجائش نہ ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ جس پر انسانیت ایسے اعتماد کر سکے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جو دنیا کو عدل و انصاف دے سکے، جو اپنے فائنینشل انٹرسٹ کی بات نہ کرے. دنیا میں کیا کچھ نہیں اس وقت. اگر جاپان اور ہالینڈ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنی کلٹیویشن کرتے ہیں، جتنی محدود جگہ پر جتنا زیادہ ان کا پروڈکٹ آتا ہے، اگر وہ باقی انسانیت کو سکھلا دی جائے تو اتنا زیادہ دنیا میں اناج ہے اور رزق ہے کہ پھر کوئی بھوکا ہی نہ مرے. لیکن کیوں سکھائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس سے وابستہ ہے. چاہے ایتھوپیا میں، سوڈان میں، صومالیہ میں ہزاروں بچے بھوکے مر جائیں، لیکن وہ اپنا جہاز گندم کا سمندر میں بہا دیں گے تاکہ مارکیٹ ریٹ باقی رہ سکے. یہ امریکہ نے کیا نہیں کیا. یہ ہے حیوانی جنبہ. انسانیت کو تیار ہونا تھا فرزند زہرا کے ظہور کے لیے. جب تک یہ استقرار نہیں پیدا ہوگا نا تو پھر یہ اللہ کو پیدا کرنا پڑے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی بار میری پہنچ رہی ہے کتنی نہیں. پھر اس لیے ہے آخری زمانے میں کہ سیلاب بہت آئیں گے، زلزلے بہت آئیں گے. آخری زمانے کی اگر آپ احادیث کو پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ ہوں گی، اجناس بہت کم ہوں گی، پروڈکٹس بہت کم رہ جائیں گے. یہ اللہ زبردستی پہنچائے گا وہاں پر. کاش ہم اپنے اختیار سے پہنچ جاتے فرزند زہرا کی ضرورت پر. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس وقت یہ جو وائرس ہے اس میں کتنا بایو ٹیررزم ہے اور کتنا نیچرل ہے، اس کی بھی ایک اپنی تفصیل ہے، کیونکہ بایو ٹیررزم کا بھی پورا امکان موجود ہے. بہرحال اگر بایو ٹیررزم بھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جتنا کچھ زمین میں فساد ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ تم اسے ڈال دو گے اس کے بعد تم سے بھی نہیں سنبھلا جائے گا. جب ہم پڑھتے تھے نا ایک زمانے میں 10-15 سال پہلے تک کہ احادیث ظہور امام زمان اسلام، تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں 1/3 آبادی قحط سے مر جائے گی، 1/3 آبادی بیماریوں سے، جنگوں سے مر جائے گی. تو ایسا لگتا تھا کہ کتنا بڑا کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوگا. سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ اللہ دکھا رہا ہے نا آہستہ آہستہ. ابھی جرمن چانسلر نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے 70% جرمن پاپولیشن اس سے انفیکٹڈ ہو. کل ہی کا بیان ہے. ایک جگہ میں انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا، ایک رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ 70% لوگوں تک یہ دنیا میں انفیکٹ کر جائے. تو 70% 2/3 بن جاتے ہیں نا. ایک اور بات بھی ذہن میں آتی تھی کہ جب فرزند زہرا ظہور فرمائیں گے، پشت کعبہ پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جال حق و زہق الباطل کی صدا آ رہی ہوگی، تو انہیں آج سے وہ چھوڑیں گے کیسے؟ پھر یہ ان کی حکومت ہے، وہ کیا کر لیں گے؟ ارے جب کعبہ ہی خالی ہوگا تو ہم اندر جا ہی نہیں سکتے ہو. اللہم صلی علی. بات ہو رہی ہے؟ فکر نہ کریں، اللہ کے لیے پلاننگ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا کہ اللہ نے دکھا دیا ایسے ہو سکتا ہے. یہ تو ایک نمونہ دکھایا نا ابھی، پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو تم چالے چلتے ہو ومکر اللہ، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، وہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تم کیا جانتے ہیں؟
ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے نفسوں کو اور اپنے بچوں کو تیار کریں آہستہ آہستہ اس الہی انقلاب کے لیے۔ انقلاب ہمیشہ شروع ہوتا ہے اندر سے، اس کا آغاز یہاں سے۔ دوسروں پر دین نافذ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دل پر، اپنے نفس پر کرنا پڑتا ہے، یہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مشہور مفکر اور فلسفی ہیں، ان کا ایک جگہ میں نے کتاب میں لکھا ہوا بیان دیکھا تھا کہ جب میں جوان تھا تو بہت انتھوزیاسٹک سوچتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ پوری دنیا کو بدل کے رکھ دوں گا۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھا ایج میں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ شاید دنیا کو بدلنا تو میرے اختیار میں لگتا ہے نہیں، تو ایسا کروں گا کہ میں کوئی ایسا ضرور بڑا کام کروں گا کم سے کم اپنی کنٹری پر میرا پورا افیکٹ ہو، میں اپنے ملک کو بدل کے رکھ دوں گا۔ تھوڑا اور میچور ہوا تو سمجھ میں آیا کہ شاید میں اس وقت تک وہاں پہ بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، کم سے کم یہ کہ میں اپنے شہر کو بدلوں گا۔ اور تھوڑا بڑا ہوا تو سمجھ میں آیا کہ شاید شہر کو بھی نہ بدل سکوں، اپنے خاندان کو بدلوں گا۔ اور کہتے ہیں جب عمر کے آخری حصے میں پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے آپ کو بدل لوں تو بہت ہے، باقی خاندان پر بھی زور نہیں چل رہا۔ اس کے بعد وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ کاش یہ جو تھا یہ میں نے یہاں سے سیکوینس سٹارٹ کیا ہوتا، الٹا سیکوینس، غلط ترتیب رکھی تھی، سیکوینس یہاں سے ہونا چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو بدلوں گا، تو پھر آگے جا کے خاندان کی بات آتی، تو شہر کی بات آتی، تو ملک کی بات آتی، تو دنیا کی بات آتی۔ انقلاب یہاں سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟